شروعات اس ذات کے نام سے جس نے کل کائنات بنائی، اور خود ہی انسان کو بنایا اور خود ہی جلد باز بھی فرمایا۔ یہ انسان، اس میں شک کوئی نہیں، جلد باز تو ہے۔ یہ جس طرف بھی جانا چاہتا ہے اس کو بہت جلد قریب کرنا چاہتا ہے، جس منزل کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو بہت جلد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی ترقی کی طرف جائے یا رب کی طرف جائے، جلدی تو یہ چاہتا ہے، اسی لیے اس کو جلد باز کہا جاتا ہے۔ اگر انسان رب کی طرف بھی جائے گا تو اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ یقین ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، یقین کامل کی تلاش کرتا ہے کہ کوئی بڑی خبر ہو، بڑی بات ہو جس سے میرا دل ٹھاٹھے مارے۔ اطمینان کو بڑھانے کے لیے یہ اکثر چاہتا ہے۔ مگر سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہ کر لینا بری بات نہیں، مگر چاہ کر لینے کے بعد انسان کو بڑا سیدھا صراط کی طرف ہونا پڑتا ہے، پھر جلدی توبہ بھی نہیں ہوتی۔ باہر گیا اللہ تعالیٰ چاہتوں کو، نیتوں کو دیکھتا ہے، تو انسان خود کو یقین نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، کہاں پر پہنچا ہوں، ایمان کا کون سا درجہ ہے۔ مگر دل کو اطمینان ضرور ہوتا ہے، تو اس دل کی چاہت کے لیے یہ کو بڑے فیصلے مانگتا ہے کہ مجھے پوری طرح کوئی چیز عیاں ہو جائے۔ مگر کبھی کبھار انسان خود ہی خیال آتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کو بڑی نشانی، کو بڑا چمتکار دکھا، مگر خود ہی اندر سے آواز آئے گی کہ ابھی تو اس قابل نہیں۔ وہ اندر سے آواز کہاں سے آتی ہے وہی جانتا ہوگا جس کو آتی ہوگی۔ کیوں؟ یقیناً طور پہ انسان جس قابل نہیں ہوتا اس سے بلند چیز چاہتا ہے، اسی لیے تو جلد باز ہے۔ جس مقام پر نہیں ہوتا اس سے بڑی بات چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نشانی چاہ لے، اگر اس کے ہاتھ پر آ کر کوئی پرندہ بھی بیٹھ جائے تو شاید وہ اس کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ اگر کوئی سچ مچ فرشتہ آ جائے تو اس کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، پر مانگتا ضرور ہے۔ پھر خود ہی سوال کرتا ہے کہ اللہ بڑا اطمینان دے دے، اور خود ہی آواز آتی ہے ابھی تو اس قابل ہی نہیں ہوا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ وہ سوال بھی وہی کر رہا ہے، جواب بھی وہیں سے آ رہا ہے۔
باقی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ساتھ گزرتی ہیں اسی کو پتا ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا ہوتا۔ جب اس کے اندر ہی وہ پیمانہ ہے جو چھلکتا ہے، لبریز ہوتا ہے، اس کا کسی دوسرے کو نہیں پتا ہوتا۔ مگر وہی بات جب باہر آ جاتی ہے تو وہ عام شرع کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ ان آنکھوں کے سامنے تو آتا نہیں، جب دل کا پیمانہ چھلکتا ہے اس کا دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ اللہ جانے شریعت میں جو چیز جائز نہیں، کیونکہ شریعت وجود چاہتی ہے کسی شے کا، شریعت میں جو چیز جائز نہیں مگر محبت میں ہو سکتا جائز ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو کہا کہ رب تعالیٰ سامنے آ، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جبکہ رب کا پیمان تو سب کے لیے فرمان ہے کہ ان آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر موسیٰ ضد کر گئے، 30 راتیں بھی دیں، پھر 10 اور بڑھا دی، 40 راتیں کر دی، مگر حضرت موسیٰ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ ہمیں جائز ناجائز کا تو ہمیں نہیں علم کہ محبت میں ہو سکتا کیا ہو کر سکتا ہے انسان، کیا ہو سکتا ہے اس کا تو پتہ نہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے انکار بھی نہیں کیا، تجلی دی، موسیٰ بے ہوش بھی ہوئے، مگر اس تجلی کو موسیٰ نے سمجھا، بے ہوش ہوا، بعد میں سجدہ کیا کہ رب تعالیٰ تیرا شکر ہے جس قابل مجھے بنایا۔ اسی طرح بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بھی عبادت کرنے لگو یا صلاۃ پڑھنے لگو یا کوئی عبادت کرنے لگو تو مصلی پہ پہنچ کر ایسے کہو، ایسے محسوس کرو کہ رب تمہارے سامنے حاضر و ناظر ہے۔ اب یہاں بھی بات عجیب ہے، بلکہ یہاں تک لگا کہ اگر ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کرو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنا دکھانا بھی محبت ہی ہو سکتی ہے کہ اس کو حاضر کیسے پانا ہے، اس کو محسوس کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی اندرونی سسٹم کی باتیں ہوتی ہیں، ظاہر سے اس کا تعلق نہیں ہو، اندر ہی ارمان بنتے ہیں، وہ خدا کو محسوس کرتا ہے کہ حاضر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے آگے کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے۔ باقی محبت میں تو لوگ بہت کچھ کہہ گئے، محبت والے تو یہاں تک بھی کہہ گئے، رب جانے اپنی ایک شاعر کی نظم ہے، اس کی شاعری میں بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے کہ تو سامنے آ، تجھے سجدہ کروں، تیرے نام کو سجدہ کون کر۔ اب بات تو یہ غیر شرعی ہے، مگر محبت میں کوئی کہہ دے تو بڑا آدمی ہوگا جس کا اندر سے نفس مر چکا ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی نشاندہی مانگنا اپنے رب سے، اس کے بعد خطا نہیں کرنی چاہیے، توبہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، پھر اگر غلطی کرو گے تو اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے، امتحان بھی بڑا تگڑا ہوتا ہے۔
ناک کی لکیریں ہی نہیں، دل کی لکیریں نکالنا پڑتے ہیں۔ باقی یہ رہا ہے محبت والوں میں یہ چیزیں چلتی، مگر شرعن اصولاً قانوناً تو یہ چیزیں مناسب نہیں۔ مگر جب انہی راستوں سے انسان بار بار گزرتا ہے، اس شرعی کاموں کو، عبادت کو بار بار کرتا ہے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ محبت ہو جائے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے تو نہ جانے وہ اپنے رب سے اکیلا بے تکلف باتیں بھی کر سکتا ہے۔ مگر دنیا داروں کو تو باتیں وہ اچھی نہیں لگتی، تو وہ عقل میں نہیں آتی۔ وہ تو کہتے ہیں پاگل ہے جو خود سے باتیں کرتا ہے۔ مگر جس کو رب تعالیٰ حاضر و ناظر محسوس ہو، رب جانے تو وہ بندہ جانے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں، کیونکہ محبت کا تعلق روح اور دل سے ہے۔ انسان ہے، محبت میں اپنے رب سے جیسی مرضی ڈیمانڈ کرے، وہ تو دعائیں بھی اپنے رب کے آگے کرتا ہے، ہر چیز اپنے رب کے آگے کرتا ہے، پیش بھی اپنے رب کے آگے ہوتا ہے۔ تو وہ دل سے ہی باتیں نکلتی ہیں، خود ہی انسان کہتا ہے کہ اللہ کو بڑی بات ہے، اور اپنے ہی دل سے دوبارہ بات نکلتی ہے کہ نہیں ہوئے ابھی تو اس قابل ہی نہیں ہوا۔ بس اسی طرح رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پھر ایک دن ضرور آواز آ جاتی ہے، انسان کے دل سے ہی آواز آ جاتی ہے کہ ہاں تو اس قابل ہے، اب رب سے مانگ۔ پھر رب تعالیٰ اپنے بندے کو امتحانوں سے گزار کر، تھوڑی سی ہیٹ دے کر خالص بنا دیتا ہے۔ اس لیے پھر وہ یہاں رہے یا وہاں رہے، روح خیال تو اس کا رب کے ساتھ ہوتا ہے، بس جسم ہے دنیا میں گزارا کرتا ہے۔ پھر اگلی باتیں وہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا وہ بندہ جانتا ہوگا جس سے گزرتی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، مثال تو کسی دوست کو اپنا بنانا ہو، اپنی حیات میں شریک کرنے کے لیے شریک حیات تلاش کرنی ہو، کسی کو اپنا محبوب بنانا ہو، تو شروع میں انسان اس جیسے ڈسپلن کرتا ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، طریقے بھی بناتا ہے، سلیقے بھی سیکھتا ہے، کسی طریقے سے میرا محبوب مجھ پر راضی ہو جائے، میرا دوست مجھے مل جائے۔ اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا لباس پہننا اپنے دوست کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اگر دوست مل جائے، محبت ہو جائے، تو کپڑے پانا بھی بھول جاتا ہے۔ بس پھر اس کی یہی چاہت ہوتی ہے میرا شریک حیات مجھے مل جائے، میرا محبوب مجھے مل جائے۔ اس کو پھر کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کپڑے تو دکھاتا تھا اس کو پھنسانے کے لیے، اس کو پھانسنے کے لیے طریقے تھے۔ جب اس کو سے محبت ہو گئی، اب اسے غرض نہیں کہ کپڑے کون سے پہننے، پھر جس کلر کے آئے پہن لی۔ اس کو تو پتہ، اس کو تو محبوب چاہیے، وہ محبت چاہیے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو، جب انسان محبت کی طرف بڑھتا ہے تو پھر سلیقے طریقے اتنے زیادہ نہیں رہتے۔ پھر وہی وقت برا ہے جس وقت اس کی یاد نہیں ہوتی۔ کوشش کر کے ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے، محبت کا مفہوم ہی یہی ہے
اسی کو محبت کہتے ہیں جس کی محبت صبح و شام آئے، ہر وقت یاد رہے، اسی کو محبوب کہتے ہیں، اسی سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ آپ بھی، ہم سب اپنے رب سے محبت کی طرف گامزن ہو جائیں، شروع سے آگے نکلے، شروعات سے آگے محبت ہے، محبت میں نہ جانے کیا کچھ جائز ہے۔ پھر تو یہی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کسی طریقے سے بڑے سے بڑا اطمینان دے دے، وہ محبت میں چلتا ہے، محبت والوں کی نظر الگ ہو جاتی ہے، اس لیے لوگ ان کو برا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوش رہو، آباد رہو، آگے بڑھتے رہو۔ رب تعالیٰ کے ذکر یاد کے بغیر دل کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ